جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آخری سیگمنٹ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا. الحمدللہ 7ویں مرتبہ مجھے سعادت نصیب ہوئی اور الحمدللہ یہ 12واں سیزن اب اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم لاکھ شکر کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل کا حصہ بننے کی ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو کسی نہ کسی انداز سے بھی جڑے رہے یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک. اور اس پورے سفر کے دوران یہ میں جج صاحبان کے بہاف پہ بھی کہہ رہا ہوں, اپنے بہاف پہ, ہم پوری انتظامیہ کے بہاف پہ, کوئی بھی ایسا عمل کوئی کچھ اگر کوئی بھی ایسا ایکٹ ہوا ہو کہ جس سے کسی کو بھلا نہ لگا ہو تو ہم سب کے بہاف پہ بہت معذرت ہے. لیکن یقین جانیے اگر ایسا ہوا ہے تو اسی لیے ہوا ہوگا کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے ہم چونکہ یکم ربیع الاول سے جب سے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں تب سے ہم رزلٹ سے پہلے کوئی نہ کوئی کلام سنتے ہیں. آج فائنل ہے تو آج ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ آج ہم نے فائنل تھا تو ہم نے سرپرائز بھی دیا, اپنے کنٹیسٹنٹس کو بھی سرپرائز دیا, آپ لوگوں کو بھی سرپرائز دیا. تو آج جج صاحبان کو بھی ہم ذرا سرپرائز دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم جج صاحبان میں سے کسی کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں نعت سنائیے, ہم نعت تو سنیں گے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں ذرا تاریخ کے جھروکوں پہ جاتے ہیں اور ہمارے جج صاحبان میں سے یہ جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا ایک معرکۃ الآراء کلام, وہ ہم ایک بڑی اس کی تاریخی بڑی زبردست ایک ویڈیو وہ دیکھتے ہیں. قاری صاحب آپ کو بھی سناتے ہیں اور ہم سب ذرا مل کے سنتے ہیں. تو آئیے آج ہم ذرا اس انداز سے رزلٹ سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا ایک معرکۃ الآراء کلام سنتے ہیں. جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو, مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو, عبادت ہو تو ایسی معتبر ہو, عبادت ہو تو ایسی معتبر ہو کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو, کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو. سبحان اللہ. کوئی تعریف ان کی کیا کرے گا, کوئی تعریف ان کی کیا کرے گا, خدا کا جو کہ منظور نظر ہو, خدا کا جو کہ منظور نظر ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو, قمری یوں تو نبی سر قمر ہے, قمری یوں تو نبی سر
مگر جو صاحب شق القمر ہو، مگر جو صاحب شق القمر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سو قاری وظفر قاسمی صاحب، صدیق بھائی، آپ ٹھہرے سینئرز ہیں، سلمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کا، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اس پورے سفر میں ساتھ رہنے کا۔ بلکہ میں تو جب بھی میں کیو ٹی وی یا اے آر وائی کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا، کیونکہ یہ تو اس سفر کا مجھ سے پہلے سے حصے ہیں، اصل میں نے آ کے جو ہے وہ جوائن کیا ہے ان سب لوگوں کو، لیکن آپ لوگ بڑی ہمیشہ حوصلہ افزائی ہماری بھی فرماتے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے مبارک مہینے میں اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر جس میں حضور کی مدح سرائی ہو رہی ہو، صحیح بات اس میں ہم لوگ سب شریک ہیں۔ اور اس پروگرام کے بعد ہم سب کو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے، رمضان کے بعد ذرا سے ایک بریک آیا تھا، ایک بار پھر ذرا سی ایک کیفیت وہی والی ہو جاتی ہے، کلام سن لیتے ہیں ہم۔ الحمدللہ اس میں اے آر وائی کیو ٹی وی کا ایک بہت بڑا یہ اعزاز ہے بالکل کہ الحمدللہ رمضان المبارک ہو یا میلاد النبی کا مبارک مہینہ ہو ہاں، یا بڑی راتیں ہوں، خاص طور پر اے آر وائی کیو ٹی وی جو ہے خصوصی طور پر ہاں ہاں، ان کو مناتا ہے، اور اس میں حاج رؤف صاحب کو بھی جہاں جہاں اور ہمارے عامر فیاضی کو بھی خاص طور پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سلمان میں بڑا ایک بڑی زبردست بات ہے نا کہ ابھی اس میڈیا کے دور میں جب سب کو پلیٹ فارمز چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ ایک ٹی وی چینل ہو کہ جس میں نئے ٹیلنٹ کو گاہے بگاہے تھرو آؤٹ دا ایئر کسی نہ کسی بہانے سے موقع ملتا رہے، تو یہ بڑی زبردست، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے، تو بڑی بہترین اپورچونیٹی ہے نا سب کے لیے۔ بالکل جی، یہ لکی ہیں جتنے بھی انٹرسٹنٹس ہیں اور جتنے دیکھنے والے ہیں۔ عوام الناس کو اور بڑی خرافات میں دنیا پڑی ہوئی ہے اور ڈیزاسٹرز، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم حضور کی امت میں سے اور ان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے سناتے رہتے، اور ہمیں ایسے مواقع اور ایسے چینلز میسر ہیں جہاں ہم رسول اللہ کا ذکر اقدس کرتے ہیں، اور پھر در حقیقت جو ہے وہ میں اپنے دل سے عامر فیاضی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اس چینل کا امت مسلمہ پہ آج کل کے دور میں بہت بڑا احسان ہے کہ جو ان آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مزین کرتی اور دنیا میں ایک ایسا چراغ جلاتے ہیں جو تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرتے رہیں گے جب تک یہ تا حیات زندہ ہیں، اور توشہ آخرت بھی بنے گا۔ آپ ذکر مصطفیٰ کریں گے تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سو بھائی آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تینوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگ اس مقابلے کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج یکم ربیع الاول سے جس سفر کا آغاز ہوا تھا، ابھی یہ اس کی آخری نشست ہے۔ آج ہمارے فائنلسٹ تھے جناب طارق مسعود صاحب، ارسلان غوری صاحب، اور ہمارے ساتھ تھے جناب ارسلان اقبال کریمی، ارسلان غوری اور طارق مسعود۔ یہ تین حضرات ہمارے فائنلسٹ تھے۔ اس سے پہلے کہ میں نتیجہ اناؤنس کروں، آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ میں تو بہتر جانتے ہیں، میں تو بہت بہتر جانتا ہوں، لیکن ایسی خیال وہ ہم پبلک پول کرواتے ہیں نا، اگر آپ لوگوں سے پول کروا لیں، آپ تینوں سے، اگر تو ہم تاکہ ہم دیکھتے ہیں آپ تین کی ووٹنگ میں کس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں کون فرسٹ ہے، اس میں اگر آپ کو لگتا ہو آپ خود اپنا نام بتاتے ہیں، آپ بتا کوئی اور اس کا نام بتا دیں، میں یہ معصومانہ سوال ہے میرا،
کمال ہے, ابھی تو میں نے سوال پوچھنا شروع کیے ہیں صرف, اور کوئی اندازہ نہیں ہے. بھائی جان ارسلان صاحب کوئی اندازہ ہے کہ کیا ہے؟ کچھ بھی اندازہ نہیں ہے بھائی جان. ارسلان غوری. اچھا بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ہاں اچھا, ان کا اندازہ یہ ہے. واہ ٹھیک ہے, بھائی واہ, ماشاءاللہ. اچھے جذبے کا اظہار ہے. ہاں ہاں ماشاء اچھی اللہ بات, صحیح ہاں بات. ماشاء اللہ. ارسلان نے تو ویسے ہم نے ارسلان کو کہا کہ, اور بڑے دل سے کہا, صرف اس کا دل رکھنے کے لیے نہیں, ویسی دل سے ہم نے کہا کہ مقابلہ جیتنے سے پہلے ارسلان نے مقابلہ جیت لیا, اس لیے کہ ارسلان کو جو ہے وہ سارے جج صاحبان نے اتنا سراہا, پھر وائلڈ کارڈ کے لیے ارسلان کو منتخب کیا گیا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا نتیجہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا آپ لوگوں نے جو ان تینوں کنٹیسٹنٹس کو ووٹس دیے, پہلے ذرا اس کو تو کمبائن کریں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس نتیجے کے مطابق کون نمبر 1 ہے. طارق صاحب اور ارسلان صاحب دیکھیں ذرا, آپ بھی, آپ نے تو بتا دیا کہ آپ کے خیال میں کون بنے. آئیے ذرا آپ دکھائیے پبلک پول کے مطابق فائنلسٹ کون ہے, کون جیت رہا ہے, طارق مسعود, ارسلان غوری یا ارسلان اقبال. تو ان کے مطابق ہے ارسلان اقبال. اچھا, پھر طارق مسعود اور پھر ارسلان غوری. یہ ہے آپ لوگوں کا نتیجہ. اب دیکھتے ہیں کہ جناب حتمی نتیجہ جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق کون آج کا یہ مقابلہ جیتا ہے. ویسے اگر مجھ سے پہلے تینوں سے پوچھ سکوں کوئکلی کہ آپ کو طارق صاحب تقریباً کتنا وقت ہو گیا ثنا خوانی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بچپن سے ہی نعت خوانی کر رہا ہوں, اور مزید جو سیکھا ہے زیادہ تر وہ اس مقابلے سے بہت کچھ سیکھا, ہاں ساتھ ساتھ سے بہت کچھ سیکھا. زبردست. ارسلان بھائی آپ کا تو بچپن ہی چل رہا ہے, وہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں, آپ بچپن سے گزر رہے ہیں. بالکل. تقریباً 4-5 سال ہو گئے. اچھا, دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال. 13 سال. 13 سال ہو گئے. اچھا زبردست, کیا بات. اور آگے یہ سفر جاری رکھنا ہے نا انشاءاللہ. لیکن آپ کو یاد ہے نا جو جج صاحبہ نے کہا تھا کہ جو دنیاوی پڑھائی ہے, اسٹڈیز ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, میڈیا, جو بھی کرنا ہو, جو آپ کے گھر والے جو آپ ہیں, وہ بھی سب ویسے کا ویسے جاری رکھنا ہے. اور چونکہ اس طریقے سے ایک ایسا ثنا زیادہ خدمت کر سکتا ہے, زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو یہ سفر بھی جاری رکھنا ہے اور وہ چیز بھی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ, ہے نا. زبردست. آپ ماشاءاللہ کیا کتنے عرصے سے ثنا خوانی کا سلسلہ اور سب؟ جی الحمدللہ تقریباً 12 سال ہو گیا باقاعدہ شاگردی کیے ہوئے استاد جی. بھائی جتنے سال کے آپ ہیں نا اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ. ہاں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں اس کو یہی بتا رہا تھا کہ مرحبا سے 1 سال بڑا ہے یہ. مرحبا 12 سال کا ہے, یہ 13 سال کا. مقابلوں میں حصہ اس سے پہلے بھی لیا ارسلان, تم نے لیا مقابلے میں حصہ کسی؟ ٹھیک ہے, آپ تو لیتے رہو گے مقابلوں میں حصہ. زبردست. تو یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس مقابلے میں حصہ لیا آپ لوگوں نے, اور پھر اس مقابلے کے فائنل تک پہنچے ہیں الحمدللہ. تو خواتین و حضرات, آج کے جو ہمارے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ہیں, یعنی کہ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنلسٹ, ان کے میں آپ کو پہلے نمبرز بتا دیتا ہوں. جو فرسٹ ہے اس کا نام ہے 80. نام میں کیا رکھا ہے, نمبر بتایا تھا پہلے, 80 نمبرز ہیں. جو سیکنڈ ہے ان کے نمبرز ہیں 70, 80, 70. اور جو تھرڈ ہیں ان کے نمبرز ہیں 63. ٹھیک ہے جی, 80, 70 اور 63. تو یہ ٹھیک ہے, یہ کوئی بہت کلوز نہیں ہے لیکن کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال. تو سب سے پہلے پہلا نمبر بتاؤں یا تیسرا بتاؤں, کیا کروں؟ ارسلان یار تم بتاؤ یار, پہلے فرسٹ اناؤنس کریں یا تھرڈ اناؤنس کریں, یا نہ اناؤنس کریں, چھوڑ دیں. پہلے سیکنڈ. وہ کہہ رہے ہیں پہلے سیکنڈ اناؤنس کریں. بڑا ہوشیار ہے نا, سیکنڈ بتائے گا تھرڈ بھی پتہ لگ جائے گا اور فرسٹ بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا, گیم ایک طرف لگ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. ہاں یار, یہ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی بھائی, سوری یار. اتنا بھی معصوم نہیں ہے. ہاں میں وہ اپنا کٹا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں کدھر مجھے ایک طرف لگایا بتائیں کہ میں کدھر ہوں. ہاں اچھا بھائی. تو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں تھرڈ پوزیشن ہولڈر جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تھرڈ اناؤنس کرتے ہیں سب سے پہلے. اصل بات تو یہ کہ آج سارے کے سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں. اتنے سارے مقابلے سے پہلے آڈیشن کا مرحلہ, پھر پہلے ایپیسوڈ کا مرحلہ, پھر سیمی فائنل کا مرحلہ, اس کے بعد فائنل کا مرحلہ. تو آج تو سارے کے سارے ونرز ہیں. میں سب سے پہلے بتاتا ہوں تاکہ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ سیکنڈ اور فرسٹ میں کون ہے. تو اس مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں, جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے, چونکہ فائنل تک پہنچے ہیں اور فائنل تک اپنی جگہ بنانے کے بعد ابھی یہاں پر کھڑے ہیں,
وہ ہیں کون جن کا میں نام لوں, وہ کھڑے ہو جائے گا تاکہ ذرا لوگ بھی دیکھ لیں. بہت بہت مبارک کے ساتھ کہ وہ اتنا آگے آئے, یہاں تک پہنچے. ہمارے اس دوست کا نام ہے ارسلان. اب ارسل مسئلہ یہ ہے کہ دوست کا نام ارسلان ہے لیکن ارسلان نام کے بندے دو ہیں, یہ بھی ایک نازک صورتحال ہے. تو بھائی نمبرز کے اعتبار سے تھرڈ اور باقی ہم سب کا دل جیتنے کے اعتبار سے نمبر 1, جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی دوڑ لگائی ہے کہ وہ اسی عمر میں جو ہے بڑے بڑوں کے برابر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ ارسلان غوری, آپ تھرڈ. ادھر آؤ یار, آپ فرسٹ اور سیکنڈ میں مل کے اناؤنس کریں گے, لیکن ایک دفعہ سب سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں بہت داد دیجیے گا اور بہت دعا کیجیے گا ارسلان غوری کے لیے. اچھا رہا, کیسا پرفارم کیا اس مقابلے میں ارسلان غوری نے؟ نے بڑا متاثر بھی کیا ہے, لیکن ایج ابھی تو یہ ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ عالم ہے. صحیح. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ مزید. قاری صاحب زبردست آغاز ہے ارسلان کی طرف سے. ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں یہ, حالانکہ اتنی چھوٹی عمر ہے ان کی, لیکن یہ اگر محنت کریں گے نا تو یہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سلمان بھائی جی ماشاءاللہ, یہ اس سال ابھر کے سامنے آئے ہیں. گو کہ یہ فائنل میں پرفارم نہیں کر سکے, لیکن پچھلی جو پرفارمنسز تھی بہت اچھی رہیں اور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی, جہاں جگہ لیتے ہیں, اور اس کو ایسے ہی آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ روز بروز آپ کو اس میں ترقیاں دے گا انشاءاللہ. تو ارسلان بھائی, میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں, لیکن آپ نے کسی کو بتانے نہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرسٹ کون اور سیکنڈ کون. تمہارے خیال میں ان دونوں میں سے کون فرسٹ ہے یار؟ ہاتھ رکھو ذرا. ابھی میرا نمبر نہیں دکھایا, نمبر چھپا دیا نا. ہاتھ رکھو ذرا, یہ فرسٹ ہے یا یہ فرسٹ ہے تمہارے خیال میں؟ طارق مسعودی اور ارسلان اقبال. اچھا, بتانا نہیں کسی. ہاں ٹھیک. اچھا بھائی, سو اب مقابلہ رہ گیا طارق مسعود صاحب کے درمیان اور ارسلان اقبال کریمی صاحب کے درمیان. طارق مسعود نے اپنی زبردست پرفارمنس سے پچھلے سیمی فائنل میں اس سے پہلے بہت متاثر کیا, شاندار انداز میں کلام پڑھے, اور ارسلان اقبال کریمی نے بڑے زبردست انداز سے سارا کچھ پیش کیا. اب فرسٹ کا نام لینا ہے سیکنڈ کا؟ فرسٹ کا, بٹ ٹھیک ہے. سو اب ہم جو اگلا نام لیں گے وہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر کا نام ہوگا. بھائی جان, آپ کا تو اندازہ غلط ثابت ہو گیا, تو اب آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ فرسٹ ہے یا آپ فرسٹ ہے؟ آپ کا یہ اندازہ ہے, آپ کا بھی یہی اندازہ ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں, دیکھیں نا میں کیا. تو بھائی دیکھتے ہیں کہ کس کا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا نام ہے, تو فرسٹ اور سیکنڈ ہے 70 اور 80, پھر لے جانا, اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا نام یا طارق مسعود ہے یا ارسلان اقبال کریمی ہے. وہ نام میں لینے لگا ہوں, اور وہ نام ہے طارق مسعود یا ارسلان اقبال کریمی, اور وہ نام ہے ارسلان اقبال کریمی کا. وہ نام ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر کا نام ہے ارسلان اقبال کریمی. آئیے گا, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ارسلان اقبال کریمی نے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا یہ مقابلہ جیتا ہے. پھولوں کی برسات میں, اتنی برسات کراچی میں آتی تو سارا پانی وانی سب ہو جاتا ہے, اچھی خاصی برسات ہو گئی ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, زبردست, بہت اپنے اچھے انداز سے مقابلہ کیا. ذرا آئیں, میں ذرا مائک دیجیے گا. اندازہ تو آپ کو ہو گیا تھا نا جب یہ تھرڈ اناؤنس کر دیا اس کے بعد؟ ہاں, لیکن جب آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا تب آپ کو اس سے پہلے سیزن 7 کے میں آڈیشن میں آیا تھا, اس ٹائم آڈیشن سے ہی باہر ہو گیا تھا. اچھا, اس سے پہلے آڈیشن سے باہر ہو گئے تھے, کب, کس سال؟ 7 کا. اچھا, واہ, کیا بات ہے بھائی. تو یہ بڑی زبردست ایگزامپل ہے کہ آج کے مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے ونر وہ ہیں جو سیزن 7 میں آڈیشن میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکے تھے, اور اس کے بعد ٹرائی کرتے رہے, اور 12ویں سیزن میں آڈیشن میں جگہ بنائی اور آج نمبر 1 ہے. زبردست بھائی, تو کیا بات ہے, بہت بہت مبارک ہو, زبردست. کیا کہنا ہے طارق صاحب, آپ نے بہت شاندار, بڑا ہم سب کو بڑا متاثر کیا. تو کیا لگا آپ کو, کتنا فائنل میں ذرا سا
پہلا راؤنڈ میرا ذرا کمزور رہا, مجھے آئیڈیا ہو گیا. ہاں صحیح, لیکن آپ نے جو اوور آل طارق نے بہت زبردست انداز سے کلام پڑھا. سو طارق آخر میں لگتا ہے کہ ذرا سا آخری فائنل میں تھوڑا سا ورنہ میں اب تو میں بتا سکتا ہوں چونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو ہم نے نہیں بتایا کہ ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کا امکان زیادہ ہے فائنل میں جیتنے کا, لیکن ظاہر ہے وہ اس دن کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہے تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن آپ بڑے زبردست ثنا خواں ہیں اور آپ نے کیا شاندار انداز سے, اور طارق سمیت سارے ثنا خواں حضرات جو ہے وہ پہلی ایپیسوڈ سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ثنا خواں نے ہر ایپیسوڈ کو سنا ہے. آئیے طارق آئیے, ارسلان آپ بھی آ جاؤ تاکہ میں جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اگر پلیز آئیے, بیٹا سلمان آ جاؤ, صدیق بھائی کو بھی ہم لے آئیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ مرحبا مصطفیٰ آئے, سلمان آ جاؤ تاکہ سارے جج صاحبان کی موجودگی میں, بلکہ سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہوگا ان کے لیے کہ جج صاحبان سے اپنے انعامات وصول کریں. جناب صدیق اسماعیل صاحب آئیے, صدیق بھائی آئیے, قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب, سلمان کونین صاحب. میں گزارش کروں گا اس پروگرام کے روح رواں ہیں, کیو ٹی وی کے روح رواں ہمارا عامر فیاضی صاحب آئیے گا, پلیز آئیے گا, فیاضی صاحب آ جائیں. عامر فیاضی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں. بڑا یہ جتنے نگین آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ انہی کی بدولت ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. عامر فیاضی صاحب خیریت سے فیاضی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. تو سب کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. عامر بھائی آخر میں آپ کیا کہیے گا؟ عامر فیاضی صاحب ایک اور سیزن الحمدللہ 12 سال ہو گئے اس سفر کا جس کا آپ نے آغاز کیا تھا الحمدللہ. الحمدللہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ نعت خوانی قریہ قریہ بستی بستی, یعنی کہ جو وہ بچے جو یہاں پرفارم کر رہے ہیں, یہاں کے جن بچوں نے بھی پرفارم کیا ان کو ہم نے ڈھونڈا ہے علاقوں میں جا کے, گاؤں میں جا کے. بالکل, تو بس یہی ہمارا ایک پیغام تھا کہ ہم پوری دنیا میں نعت خوانی کو اللہ تعالیٰ عروج اور دوام عطا فرمائے. وہ الحمدللہ کیو ٹی وی کے حصے میں خاص طور پہ قاری صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں, شاہ صاحب اور صدیق بھائی, وسیم بھائی. آپ ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے اس پروگرام میں اور چار چاند لگے مرحبا مصطفیٰ میں, اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی والی زندگی کے ساتھ اس سے ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق فرمائے. بس بہت شکریہ, اس سے جڑے رہیں گے تو سلامتی رہے گی انشاءاللہ. حاجی صاحب کے لیے خاص طور پہ آپ دعا فرمائیں, حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ سلامت رکھے, کہ ان کے قدم سے یہ ساری رونقیں ہیں. بالکل ان کو طول عمر عطا فرمائے. آخر میں جاتے جاتے بس میں جج صاحبان کی کامنٹس دیتے ہیں اور پھر کلوز کرتے ہیں اس مقابلے کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اس ماہ مبارک میں, اتنے بابرکت مہینے میں یہ منعقد ہوا مقابلہ اور ہمیشہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو میں حاجی عبدالرؤف صاحب کو, ہمارے عامر فیاضی صاحب کو اور تمام جتنے بھی اس میں شریک ہوئے ان سب کو, اور جنہوں نے اس کو دیکھا سنا ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ, بہت نواز. جناب سلمان بھائی یہ میں بے شک آپ نے. جی وسیم بھائی میں بہت شکر گزار ہوں ARY کیو ٹی وی کا. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی مقابلہ ہوا اور خوب ہوا الحمدللہ, اور بچوں نے محنت کی انتخاب کلام کے حوالے سے بھی, طرز کے حوالے سے بھی, اور اس کا تمام تر سہرا میرے بھائی عامر فیاضی اور پوری ٹیم, کیمرہ مین سے لے کے سارے یہ لائٹنگ والے جتنے بھی دوست ہیں, ہماری ساری کاوشیں جو لوگ نظر نہیں آتے ان سب یہ جو پس پردہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ بالکل امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک ایک شخص جس نے ایک لائٹ کا انتظام کیا, کسی نے صفائیاں کی, کسی نے کچھ کیا, تو یہ کسی نے پھول پہ کے بولا اوپر بیٹھا ہوا تھا, دیکھیں اتنی ہائٹ پہ بیٹھ کے اس نے پھول پہ, خدا نہ پھول سے زیادہ مجھے ڈر تھا کہ بولا ہی نہ آ جائے پھول سے. تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل یا ان کے نعت کے مقابلوں میں جب کوئی بھی شرکت کرتا ہے تو رفت پذیری ملتی ہے. کیا بات ہے, تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ بولا کہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے حضور کے ثنا خوانوں کی اسی طرح پذیرائی ہونی چاہیے جیسے ہوئی. بالکل, میری دعا ہے کہ ہر سال اسی طرح یہ رونقیں لگتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی, ہمارے ججز کی, تمام لوگوں کی عمر درازی عمر ہو, اور یہ اسی طرح رسول اللہ کی صفت و ثنا کی. انشاءاللہ انشاءاللہ. صدیق بھائی ماشاءاللہ میرے پاس تو لفظ بھی کب پڑ جائیں گے کہ یہ وہ مبارک اور مسعود مہینہ ہے جس کو ہم نے بڑے خوب اچھے انداز میں
حق تو ادا نہیں کر سکے اپنی سی کوشش کی. لیکن اپنی سی کوشش کی ہے, معصومانہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اے آر وائی کو, کیو ٹی وی کو سلامت رکھے. آمین آمین. ہمارے حاجی صاحب ہیں, ہمارے عامر فیاضی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آمین. دیکھیں بات یہ ہے, کیو ٹی وی جو ہے اس وقت نعت خوانوں کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے. الحمدللہ. یہاں سے ماشاءاللہ یہ ثنا خواں آپ جا رہے ہیں, اپنے شہروں میں جائیں گے تو ان کا کتنا استقبال ہوگا, کتنے لوگ ان کو مبارکباد دیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ سب ثناء حبیب کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے اسٹاف نے بڑی محبتوں سے, بڑی عقیدت سے ان سب نے اس کاوش میں حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ماہ ربیع النور کی برکت سے ہمارے ملک پر جو مشکلات آئی ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. جزاک اللہ. بہت نوازش, بہت شکریہ صدیق اسماعیل صاحب, سلمان کونین صاحب, قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب, عامر فیاضی صاحب, بہت شکریہ. ارسلان صاحب, چھوٹے ارسلان صاحب, طارق مسعود صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اپنے حبیب کے صدقے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کا ذکر ہوا, بارہا ہوا, اس ساری ایفرٹ کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ہم سب کی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, جو بھی جس بھی طریقے سے اس پروگرام سے جڑا رہا, اس کی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور آخرت میں اس کا اجر, اس کی جزا دے انشاءاللہ. تو ہماری طرف سے مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کا یہاں پر ہوتا ہے اختتام. اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, صحت ہوئی, زندگی ہوئی, تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر اگلے سال اس پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی, بشرط صحت و حیات و زندگی اور رضائے خدا. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا یا مجتبیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج دلارے. مرحبا یا مصطفیٰ,